کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو اللہ کون ہے؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کو اس طرح پہچاننا ضروری ہے جیسا اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اللہ کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے مخلوق کو اپنا رب بنا لیا، پر اللہ ان مخلوق جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سارے مخلوق کو اپنے ارادہ کن سے بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان نے مخلوق کو اپنا رب بنا لیا۔ مختصر سے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے سامنے جب کوئی نفع پہنچانے والی چیز یا نقصان پہنچانے والی چیز یا کوئی ایسی چیز جو پہنچ کے باہر ہو تو اس کی عظمت اور اس کا ڈر انسانوں کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ چلیے اسی بات کو آسان الفاظ میں کچھ ایگزامپلز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان نے دیکھا کہ اچانک سے کہیں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، تو انسان نے سوچا آگ سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو انسان آگ سے ڈرنے لگا اور اس کے آگے جھکنے لگا۔ پھر انسان نے دیکھا کہ بڑے بڑے دریا ہے، سمندر ہے جو ہر چیز کو ڈبا دیتے ہیں، جو بھی اس میں جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تو انسان نے سوچا یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر چیز کو ڈبا دیتی ہے، تو انسان پانی سے ڈرنے لگا اور اس کے آگے جھکنے لگا۔ درخت سے نفع دیکھا تو درختوں کے سامنے جھکنے لگا، جانوروں سے نفع دیکھا تو جانوروں کے سامنے جھکنے لگا، نیک لوگوں کو دیکھا جو نیکی کے کام کرتے ہیں، سب کا بھلا کرتے ہیں، تو نیک لوگوں کی محبت میں ان کے سامنے جھکنے لگا، ظالم لوگوں کو دیکھا جو ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لوگوں کو زبردستی اپنے سامنے جھکاتے ہیں، تو ان کے ظلم کے ڈر سے ان ظالموں کے سامنے جھکنے لگا۔ سانپ کے کاٹنے سے کوئی مر گیا تو سانپ سے ڈرنے لگے اور اس کے سامنے جھکنے لگے، پھر سانپ کو اپنا رب سمجھا۔ ندی اور تالابوں کے پانی سے فصل اگنے لگی تو ندی اور تالابوں کو اپنا رب سمجھا۔ سورج کو دیکھا، اس کی روشنی کو اور اس کی چمک کو جو پہنچ کے باہر ہے، تو سورج کو اپنا رب سمجھا۔ چاند ستاروں کو دیکھا تو ان کو اپنا رب سمجھا۔ دولت سے فائدہ دیکھا تو دولت کو اپنا رب سمجھا۔ علم سے فائدہ دیکھا تو علم کو اپنا رب سمجھا۔ آگ کو، پانی کو، پتھر کو، پہاڑ کو، درختوں کو، جانوروں کو، نیک انسانوں کو، ہر جاندار چیز اور ہر بے جان چیز کو، اسی طرح ہر چیز کو اپنا رب سمجھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ 33 کروڑ سے زائد چیزوں کو انسان نے اپنا رب سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہ خود سے پیدا ہو سکتی ہیں اور نہ ہی خود سے مر سکتی ہیں، تو عقل مندی کس چیز میں ہے؟ ان ساری چیزوں کو رب سمجھنے میں یا ان ساری چیزوں کو بنانے والے کو رب سمجھنے میں؟ سمجھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ اس چھوٹے سے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان نے ہر چیز کو اپنا رب بنا لیا۔ NS گل کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں انہوں نے دنیا کے مشہور مذاہب اور ان میں مانے جانے والے خداؤں کی ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے۔ اس مختصر سی لسٹ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں حقیقی رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے سارے چیزوں کو اور انسانوں کو اپنا رب سمجھ بیٹھا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچیں، کیا وہ ساری چیزیں رب ہیں جو ہم نے خود بنا لیا ہے؟
کیا ان ساری چیزوں کو بنانے والا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا۔ جب انہوں نے اس ستارے کی خوبصورتی دیکھی تو انہیں لگا کہ شاید وہی اللہ ہیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ستارہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی غائب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر بعد چاند آیا۔ چاند بہت بہت خوبصورت تھا، لہٰذا ابراہیم کو لگا چاند اللہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگا کر لمبے وقت تک دیکھتے رہے، لیکن کچھ گھنٹوں بعد جب چاند آسمان سے غائب ہو گیا تب انہیں احساس ہوا کہ چاند اللہ نہیں ہے۔ ابراہیم مایوس ہو گئے، لیکن وہ مسلسل پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اب صبح ہو چکی تھی اور تبھی سورج اوپر آیا۔ انہوں نے چمکتے سورج کو دیکھا اور پھر سوچا کہ وہ اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور بہت چمکدار۔ لیکن شام ہوتے ہی جب سورج آسمان میں ڈوب گیا تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی ڈوب نہیں سکتے۔ اب ابراہیم کو احساس ہوا کہ اللہ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا۔ انہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہی سب کی تخلیق کی ہے، سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں، جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہوا، پانی، آگ وغیرہ۔ ان سارے دلائل یعنی ریفرنسز کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے علاوہ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، اور جو رب کو چھوڑ کر ان ساری چیزوں کو اپنا رب سمجھ بیٹھتے ہیں وہ دراصل گمراہی میں ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چھپٹنے والے، تھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔